بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ جولسن نے ایک انتہائی ہوشیار شاطر کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر میں اپنی قوم کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جولسن ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ تیرا اپنا اعمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے سلطان علی مقام۔ میں اپنے اسی سیاہ اعمال نامے کا ذکر کرنے والا تھا کہ اپنے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ جولسن ثانی کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ میں خدا بند خدا کو درمیان میں لا کر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک گوشہ نشین راہب کی طرح زندگی بسر کروں گا اور کسی صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ مجھے معاف کر دیا جائے۔ سلطان ذیشان کہ عفو درگزر اسلام کی بھی شان ہے اور آپ کی بھی۔ تمام اہل دربار جولسن ثانی کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جولسن کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی شہر ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، میں اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن ارسون کا لہجہ بہت نرم و شیریں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی شہر کی طرف دیکھا، پھر مودب لہجے میں کہنے لگے، فرمائے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی ابن ارسون کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ یکایک ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والے قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے ابن ارسون کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ قاضی ابن ارسون نے جولسن ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ فحشت اور درندگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شدید حیرت کے عالم میں قاضی ابن ارسون کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکایک ابن ارسون نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سلطان موصوف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خود یہ گناہگار قاضی ابن ارسون جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے اس وقت 4-5 سال کا ہوگا۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر قاضی ابن ارسون کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی خاص راز کا انکشاف کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ میں نے پوری تفصیلات کے ساتھ اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا ہے۔ قاضی ابن ارسون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ اہل اسلام کے لیے بڑا سنگین وقت تھا جب ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حاکم اپنے ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمران سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور یہی حال عباسی حکمران کا تھا کہ وہ فاطمی خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے بغض و عنا کا یہ عالم تھا کہ وہ آل سلجوق کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتے کہتے شدت قرب سے قاضی ابن ارسون کا سرخ چہرہ دھواں دھواں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے اسی اشتہار اور اختلافات سے صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قاضی ابن ارسون اداس لہجے میں ماضی قریب کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار الدولہ یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی الغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا، امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے
کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المومنین سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کی جائے۔ اگر میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں نازل ہو۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے انتہائی مؤثر لہجے میں صورتحال کی سنگینی کا نقشہ کھینچا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے منشی سے افتخار الدولہ کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قرب و جوار میں میرے کئی دشمن موجود ہیں، جن کی حریصانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر جمی رہتی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ میرے اقتدار کا خاتمہ کر دے۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اسی قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کی پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کے دفاع زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار الدولہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مور خلافت دیکھ کر افتخار الدولہ کو یقین کر لینا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید ضیعت اور قرب کا رنگ ابھرا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا: امیر المومنین یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کے بجائے آپ کو اپنے اقتدار عزیز ہے؟ مگر یاد رکھیے کہ یروشلم چلا گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر وہی ہوا۔ 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیوار کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مذمت کے بغیر شہر کی پسیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب و توازن ہی نہیں تھا، اسی لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حاضرین کا گہرا سکوت دیکھ کر دربار شام پر کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی کثیر حیرت بنے ہوئے قاضی ابن ارسون کی گفتگو سن رہے تھے۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسون دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے: سلطان محترم، اس خوارنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہے کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخشیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کے بجائے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے عقائد کے مطابق 3 خدا ہیں: ایک مقدس باپ خدا، دوسرا مقدس بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی کو نظریہ تثلیث کہتے ہیں۔ اور افتخار الدولہ نے عیسائی قاصد کے سامنے اسی طرف کا اشارہ کیا تھا: اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سربلندی لکھی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد سر سیما نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ واپس جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اسے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا: میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے سے سرشار تھے، اسی لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔
مگر عیسائی سپاہیوں کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی بینڈ چڑھنے کے باوجود چند گز کا علاقہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ عیسائی صوبہ سالار گوڈفرے اپنے خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کی چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرک خیمے میں داخل ہوا تو گوڈفرے کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا۔ تیری ساری اطلاعات غلط تھیں۔ 1000 سپاہی 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہیں۔ نائب سالار ڈیرک قسمیں کھا کھا کر گوڈفرے کو یقین دلاتا رہا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات ہر بار درست ہے۔ ابھی یروشلم کا ایک عیسائی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم 10 بدس جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے، پھر ہمیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا؟ گوڈفرے نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہانت سے اپنی دفاعی مورچے ترتیب دیے ہیں۔ ڈیرک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگباری کی جائے اور فصیل کے انہدام کے بعد پورے عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جسے سن کر گوڈفرے کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر خفیہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دوسرے دن گوڈفرے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز و شب کام کر کے بڑی تعداد میں منجنیقیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گوڈفرے کے حکم پر شدید سنگباری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوشش کے بعد شہر کی فصیل میں 2-3 جگہ پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس کے دوران عیسائی سالار گوڈفرے نے کئی چالیں چلیں، مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ یروشلم کے عیسائی بیس بدل کر گوڈفرے کے لشکر میں جا رہے تھے اور افتخار الدولہ کی دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گوڈفرے نے اپنے پورے لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی، مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ اپنے سپاہیوں کی دلشستگی کا یہ منظر دیکھ کر گوڈفرے بدحواس ہو گیا اور پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادری کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے۔ انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو رائبو جیسا لباس پہنایا گیا، پھر اسے کچھ ہدایت اور تلواریں دے کر جبل زیتون یعنی مشہور پہاڑ پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گوڈفرے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں رائبو کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گوڈفرے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ کر لیا۔ پھر جب جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا، مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخا، یہ سینٹ جارج ہے جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے ہیں۔ سینٹ جارج کو برجس بھی کہا جاتا ہے۔ پادری کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی مخبری کے باعث افتخار الدولہ کی تمام دفاعی مورچے درہم برہم ہو کر رہ گئے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گمسان کا رن پڑا۔ اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح گر گئے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب تھم گیا تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ مرد شہید عیسائی سپاہیوں کو اس حالت میں ملا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چلنی تھا، مگر شہادت کے بعد افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔